حضرت ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے جنگل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ وہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی مشکلات سے دوچار تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کتب وقت حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ مشہور ولی اللہ ہیں۔ یہ ایک شخص سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں تقریباً 17 سال تک جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہا اور مختلف مقامات پر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتا رہا۔ ان 17 سالوں میں مجھے جو سب سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں نے جنگل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی مشکلات سے دوچار تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے قریب جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے میرا نام لے کر جواب دیا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ سے یہ میری پہلی ملاقات ہے، پھر آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ وہ کہنے لگا، جو ذات تجھے میرے پاس لائی ہے اسی نے مجھے تیری پہچان کروا دی ہے۔ میں نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا، واقعی میرا پروردگار عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں شہر بخارا سے ہوں اور حرمین طیبین کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ نہ اس شخص کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں، پھر یہ بخارا سے یہاں تک کیسے پہنچا اور اب یہ مکہ مکرمہ تک جانا چاہتا ہے جو یہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ یہ اکیلا وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ میں انہی خیالات میں گم حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص نے میری طرف جلال بھری نگاہ ڈالی اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ قادر و قدیر پروردگار عز و جل مجھ جیسے کمزور اور چلنے پھرنے سے معذور بندے کو یہاں تک لے آیا؟ اتنا کہنے کے بعد اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ میں نے اسے کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ عز و جل کی رحمت ہر شخص کے ساتھ ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ پھر میں اسے وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا۔ میرا بھی اس سال حج کا ارادہ تھا۔ جب میں مکہ شریف پہنچا اور طواف کے لیے خانہ کعبہ میں حاضر ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی اپاہج یعنی معذور شخص مجھ سے پہلے خانہ کعبہ پہنچا ہوا تھا اور گھسٹ گھسٹ کر طواف کرنے میں مشغول تھا۔ سنا آپ نے کہ جن لوگوں کے سینے مکہ و مدینہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں اور حرمین شریفین کی حاضری کی تڑپ جن کے دلوں میں گھر کر چکی ہوتی ہے، تو بڑی سے بڑی مصیبت و پریشانی بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک اللہ والا حرمین طیبین کی حاضری کا اس قدر شوقین تھا کہ ہاتھ پاؤں کے بغیر طرح طرح کی تکالیف میں جکڑے ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہ تھا، کیونکہ خدا عز و جل کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے والے مشکل حالات میں بھی بے سہارا نہیں رہتے، بلکہ رحمت الہی ان کی دستگیری فرماتی ہے۔ لہٰذا اس اللہ والے کا جذبہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا، اسی لیے شوق حاضری میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے دیوانہ وار گھسٹتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس اللہ والے کی رفتار کا عالم تو دیکھیے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ طواف کے لیے حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ شخص ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ کر طواف کعبہ میں مشغول تھا۔ ایسے مزید علمی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔